ہر مجلس میں بولتا ہوں پوری دنیا میں کہ استغفار استغفار سوری اپنی زندگی کا ایک شعار بنا. شب جمعہ آپ یہ دعا کرو کہ پروردگار تو ہمارے مرحومین کو، ہمارے ماں باپ کو بخش دو. اس کو ایزی مت لو کہ ہم کیا فرق پڑے گا، نہیں. جتنا سوری بولو گے، جتنا استغفار کرو گے، اتنا تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اگر تم نہیں کرو گے تمہارا غرور بڑھتا جائے گا، تکبر بڑھتا جائے گا، جس کے نتیجے میں تمہارے سارے گناہ انٹیکٹ رہیں گے، گڈ ڈیڈز تمہارے ختم ہو جائیں گے، بیڈ ڈیڈز سٹارٹ ہو جائیں گے. دعا مانگو، جب بھی دعا مانگو آل محمد کا واسطہ دے کے دعا مانگو. کبھی ڈائریکٹ دعا نہیں مانگنا. ہم ڈائریکٹ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم وسیلے کے ماننے والے ہیں. ہم معصومین کے ذریعے جو کچھ مانگتے، اور جو معصومین کے ذریعے مانگتا اس کو اللہ فوراً عطا کرتا. یہ مجلس عیسیٰ علیہ السلام کے، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. اسی لیے جب آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمارے علماء نے جو طریقہ بتایا سر فاتحہ پڑھنے کا، کیا بتایا؟ کم از کم 3 صلوات پڑھو، 3 ٹائمس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل پڑھو. ایک مرتبہ سورہ الحم پڑھو جو سورہ فاتحہ ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھو. ایک قرآن کا ثواب، ایک قرآن کا ثواب. اب میں ایک بات یہاں روک کے بولتا ہوں، ہر نماز کے بعد اور ایک بہترین طریقہ شب جمعہ، ہر نماز کے بعد جب بھی آپ نماز پڑھتے، کم از کم 5 نمازیں تو پڑھتے ہیں دن بھر میں. ہر نماز کے بعد جب آپ مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھتے، تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 3 مرتبہ سورہ خلق. اور یہ سورہ پڑھ کے 3 مرتبہ زمانے کے امام کو ہدیہ کر دو، زمانے کے امام کو گفٹ کر دو. یہ 3 دفعہ سورہ خلق پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا ثواب ہے. تو آپ ایک قرآن مثال کے طور پہ روز زمانے کے امام کو 5 مرتبہ، 5 نمازیں بول رہا، آپ دوسری نمازوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم منیمم آپ جو واجب نماز پڑھ رہے ہیں، یہ 5 نمازوں کا سال میں 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھ کے آپ ہدیہ کر دو زمانے کے امام کو. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں ہدیہ کا لینا لازم ہے. کوئی اسلام میں جناب سلمان کے واقعے میں آپ کو ملے گا کہ اسلام میں جب بھی کوئی ہدیہ دے، آپ کو گفٹ دے، تو آپ اس کو ضرور لینا. غریب دے یا امیر دے، گفٹ اسلام میں جائز ہے، لینا ہے. اس لیے کہ سامنے والا جو آپ کو دے رہا آپ اس کو لے لو. تو آپ سوچو کہ اگر آپ سورہ قرآن کا پورا قرآن اگر زمانے کے امام کی بارگاہ میں 5 مرتبہ دن بھر میں ہدیہ کرو اور امام لے گا، اور جب بھی کوئی گفٹ دیتا ہے تو لینے والا اس کو چہرے کو دیکھ کے لیتا ہے، اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا ہے، مسکراتا ہے. تو میں یہ کہتا کہ 5 مرتبہ ایوری ڈے زمانے کا امام میرے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے. میرے اعمال ایسے ہیں کہ مولا مجھے دیکھیں گے، مجھے مولا کبھی نہیں دیکھیں گے، لیکن جب آپ تحفہ دیں گے تو امام تم کو دیکھے گا 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ. اور جب آپ کو مسلسل آپ یہ کر رہے، ان کی نگاہ اگر میرے چہرے پہ آ جائے تو آپ کیا سمجھ رہے؟ امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے، امام کی نگاہ کرم کی نگاہ ہوتی ہے ہمیشہ. اگر میرا مولا مجھے دیکھ لے تو میری تقدیر یوں ہی بدل جائے. تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھ کے آپ زمانے کے امام کو ہدیہ کرو. اور ہدیہ کرنے کے بعد بولو مولا اچھا اب یہ جو ہدیہ کر رہے ہیں نا، یہ ہدیہ یہ نیت کرو کہ مولا یہ جو میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے on behalf of my مرحوم فادر، behalf of my مرحوم مدر، آپ کے سارے مرحومین کی نیابت میں آپ یہ دے دو. تو 5 دفعہ تمہارے امام کو تم نے ہدیہ کیا، اور 5 دفعہ تمہارے سارے مرحومین کو ایک قرآن کا ثواب پہنچا. ایک قرآن کا ثواب. 5 قرآن آپ روز پڑھ کے، ایک پاسبل تو نہیں ہے کہ میں روز 5 قرآن ختم کروں، یہ پاسبل نہیں، لیکن تم نے اگر اس انداز سے پڑھا، ایزیسٹ وے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف لینے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کو اپنی طرف لینے کے لیے، تم کو نہیں تمہارے ماں باپ کو اس کا ثواب کتنا مل رہا. آپ یہ سوچو صرف کہ ماں باپ کو کتنا بڑا گفٹ ملے گا کہ 5 قرآن روز آپ پڑھ کے، مثال اگر آپ پڑھ رہے ایک قرآن بھی پڑھ رہے 1 مہینے میں تو بہت بڑی بات ہے، پڑھ کے دو. اگر نہیں دے رہے تو کم از کم یہ 3 سورہ خلق پڑھ کے 5 قرآن کا ثواب
اپنے والدین کو، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرو۔ تھرسڈے اب مثال کے طور پہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے، بیٹھ کے میری مجلس سن رہے، 3 قل اللہ بیٹھے بیٹھے خاموشی سے پڑھیں، پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کرو۔ امام زمانہ کے تھرو جائے گا، معصومین کے تھرو جائے گا تو اس کا ثواب ہی کچھ اور ہوگا، اس کی رحمت ہی کچھ اور ہوگی۔ دوستو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ رحمتوں کے دروازے ہر طرف سے کھول کے رکھا ہے، ہر عمل کے ساتھ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اس دروازے سے کچھ لیتے نہیں ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کو اپنے دروازوں سے بانٹ رہا، مسلسل بانٹ رہا، مرنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے کہ تم جو چاہے، جتنا چاہے ایصال ثواب کرو اپنے مرحومین کو، میں تمہارے مرحومین کی ساری تکلیفوں کو جو انہوں نے گناہ کیے ہیں وہ ساری گناہوں کو معاف کر کے میں ان کو وہ نعمتیں عطا کروں گا، وہ رحمتیں عطا کروں گا کہ تم تصور نہیں کرنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے کیا نعمتیں لے لے۔ اور ہر قرآن کا ثواب لے کے جب تمہارے باپ کو تحفہ پہنچے گا، جب تمہاری ماں کو تحفہ پہنچے گا، اللہ کے فرشتے، یہ رحمتوں کے فرشتے جب لے کے جاتے ہیں تو کتابوں میں ہے کہ نور کا تشت لے کے جاتے لحد میں، اور جا کر اپنے تمہارے مرحوم کو دے کے یہ بولتے کہ یہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ سے تحفہ آیا ہے۔ تو مرحوم باپ پوچھتا، مرحوم ماں پوچھتی کہ یہ تحفہ کس نے بھیجا، کس کی طرف سے آیا، تو اس کو بتایا جاتا کہ تیرے بیٹے نے بھیجا، تیری بیٹی نے سورہ خود پڑھا تھا، اس کا اجر اللہ یہ دے رہا۔ تو وہ فوراً اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو دیکھ کے دعا دیتا ہے۔ آپ سوچو کہ آپ کے ساتھ اگر ماں باپ زندہ تھے تو آپ کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن ان کی دعا کا دروازہ بھی اللہ نے بند نہیں کیا۔ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، اس نے ان کا دروازہ بند نہیں کیا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی دعا اگر معصومین کے بعد کسی کی ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کیا اجر تمہارے ماں باپ تم کو وہاں سے دعا دے رہے۔ کیوں دعا دے رہے؟ when you send something، جب تم بھیجو گے کچھ تو دعا ملے گی۔ اگر تم کوئی ایصال ثواب نہیں کرو گے، تم کوئی مجلس نہیں کرو گے، تم کبھی قرآن پڑھ کے تحفہ نہیں دو گے، تم کبھی کوئی نیکی کر کے نہیں بھیجو گے، جو تم بھیجو گے معصومین کا وسیلہ دو اور ان کی بارگاہ میں بھیجو، پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے والدین کے درجات کو کی بلندی کتنا کرتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے، محمد و آل محمد۔ جب تم ڈرائیو کرو لندن میں، واک پہ جا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، گھر سے نکل رہے، گھر سے نکلتے وقت سلام مولا حسین کو، غریب امام کو، زمانے کے امام کو کر کے نکلو اور یہ بولو یہ بیہاف آف مائی مدر، آن بیہاف آف مائی فادر میں سلام کر رہا ہوں۔ آپ بھیجتے ہیں نا سلام؟ جب آج بھی جب کوئی زیارت کو جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے تم مولا حسین کے پاس جا رہے، کربلا محلہ جا رہے، آپ میری طرف سے مولا حسین کو قدم بوسی بولنا، میری طرف سے امام علی علیہ السلام کو سلام کرنا۔ آپ بھیجتے ہو نا سلام، اسی اندر سے یہ سلام بھی ہے۔ یہ حسیات آپ کے ماں باپ دور ہے، جہاں آپ سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، تو آپ جب کوئی جاتا ہے تو آپ اس کے تھرو سلام بھیجتے ہیں، ارے میرا سلام بھی بھیجنا۔ تو اسی اندر سے معصومین کو جب تم سلام کرو گے نا on behalf of your، تو وہ سلام جب پہنچے گا تو تم یہ بولو کہ یہ سلام میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اپنے ماں باپ کی طرف سے کر رہا، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے کر رہا۔ جب زیارت معصوم کی پڑھو، اور آج شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ ہے، جتنی ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے فکر کرو کہ میں کیا بھیجوں، اپنے ماں کو کیا بھیجوں، میرے باپ کو کیا بھیجوں، ڈیلی۔ اور شب جمعہ، شب جمعہ تو لٹرلی انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ آپ نے اگر آج کوئی پیسے دیے، کسی کو صدقہ دیا تو آپ ان کی طرف سے دینا، سلام کریں گے ان کی طرف سے۔ یہ مجلس کا ثواب بولو کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ مجلس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دیں۔ آپ نے اسپانسر نہیں کیا لیکن آپ مجلس بیٹھ کے سن رہے، آپ گریا کر رہے بیٹھ کے، آپ بیٹھ کے صلوات پڑھ رہے، تو بولو اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے۔ ہر نعمت میں، ہر نیکی میں، پلیز میرے جملے غور سے سنو، ہر نیکی میں اپنے ماں باپ کو شریک کرو، اپنے مرحومین کو شریک کرو۔ یہ وہ ثواب ہے، یہ وہ ثواب ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کنٹینیوس چلتا رہے گا، دن بھر میں کوئی تو نیکی کرو گے، دن بھر میں کوئی تو اچھا کام کرو گے، جو اچھا کام کرو بولو اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے۔ دوستو اس طرح مرنے کے بعد بھی اپنے رشتے کو مضبوط رکھو، یہی چیز اب آپ
پلیز غور سے سنیں، یہی چیز نماز جنازہ میں ہم کہتے ہیں اللہ کو، یہی چیز آپ نماز جنازہ ہر کتاب میں موجود ہے کہ کیسا پڑھی جاتی، اس کا ٹرانسلیشن بھی ہے، آپ گوگل بھی کر کے دیکھ لو وہ نماز کو۔ نماز جنازہ میں جب مولانا نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے دوران ہم ایک جملہ بولتے ہیں اللہ کو، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، ہم ایک جملہ بولتے ہیں اس نماز میں کہ پروردگار یہ جو میت ہے، یہ جو ڈیڈ باڈی ہے، اس سے ہمارے رشتے کو توڑنا نہیں، بلکہ اس سے ہمارے رشتے کو مضبوط رکھنا۔ کیسے مضبوط رکھنا؟ بالخیرہ، خیر کے ذریعے، یہ وہ خیر ہے، خیر کے ذریعے مضبوط رکھنا، یہ وہ خیر ہے جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ 24/7 تم خیر کرتے رہو، 24/7 گلاس آف واٹر تم اپنی بیوی کو دے رہے، اپنے بچوں کو دے رہے، کسی مومن کو پانی پلا رہے، نیت کرو کہ اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، میرے ماں باپ کو اس کا ثواب دے دے، میرے بھائی بہنوں کو دے دے، میرے مرحومین۔ اور وہ اتنا قریب ہے، وہ کوئی لیمٹ نہیں بتا رہا کہ تم ایک سلوات پہ ایک آدمی، ایک سلوات پہ 2 آدمی، یہ نہیں بول رہا۔ آپ ہر وقت یہ بول سکتے اپنے مرحومین کے نام لے کے کہ مولا اور بیوی کے زمانے سے لے کے، مولا اور شہزادی کونین کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین ہیں، اللہ اس کو اس کا ثواب پہنچے۔ آپ تصور کرو کہ اتنے لوگوں کو تم فائدہ پہنچا رہے۔ آپ سب جانتے کسی مومن کی مدد کرنا کتنا ثواب ہے، کتنا دنیا میں ثواب ہے۔ کسی کی ہیلپ کرنا، مثال کے طور پہ روڈ کے اوپر پتھر پڑا ہوا، سٹون پڑا ہوا، آپ اس سٹون کو بازو ہٹا دے رہے، چھوٹا سٹون ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ رہے گا تو کسی کو ٹھوکر لگے گی تو وہ زخمی ہو جائے گا، آپ کی فکر یہ ہے آپ اس کو بازو ہٹا دے رہے، صرف دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یہ اتنا ثواب۔ پرانے زمانے میں لوگ کنویں ویلز کھودتے تھے ڈیزرٹس میں اور چھوڑ دیتے صرف اللہ کے لیے، کہ اللہ کے بندے اگر ادھر سے گزرے اور ان کو پیاس لگے تو وہ پانی پی سکے، یہ انٹینشن۔ جھاڑ لگاتے تھے، ٹریز لگاتے تھے، ٹری لگا کے صرف اس لیے کہ اگر کوئی دھوپ میں مسافر جا رہا تو وہ سائے میں بیٹھ جائے۔ اگر تم دوسروں کو سایہ دو گے تو اللہ تم کو سایہ نہیں دے گا، شیڈ نہیں دے گا۔ ہم کو شیڈ چاہیے، یہاں بھی چاہیے، وہاں بھی چاہیے، اس کی رحمت کا شیڈ چاہیے، اس کی بلیسنگ کا شیڈ چاہیے۔ تو اتنا ہر نیکی کا ثواب ہے، اور سارے مرحومین کو دے دو، ہر نیکی جو نیکی کرو اس کا ثواب مرحومین کو دے دو۔ پھر دیکھو کہ وہ ساری دعائیں تمہاری طرف سے ان لوگوں کی تمہارے اوپر آئے گی جب کسی کی مدد کرو۔ کسی، یہاں تک کہا کسی مریض کو، کوئی سکھ ہے خدا نخواستہ، آپ اس کو دیکھنے جا رہے، اتنا ثواب کہ بیمار کی عیادت کو جانا۔ تم جا رہے، آپ بیٹھے، جتنی دیر بیٹھے تم یہ بولو کہ اللہ اس کا ثواب تو میرے مرحوم ماں باپ کو دے دے، میرے بھائی بہن کو دے دے۔ وہ یہ ریسٹرکشن لا رہا ہی نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہی نہیں کہ تم یہ دینا یہ نہیں دینا، وہ کہتا میرے بندے جو بھیجنا چاہتے، جو دینا چاہتے تم دو، جسٹ گیو اٹ ٹو می۔ اللہ بولتا تم مجھے دو، میں ان کو دوں گا۔ تم 1 پاؤنڈ دے رہے، 1 پاؤنڈ، گیو اٹ ٹو می۔ کسی غریب کو دے رہے نا، کسی یتیم کو دے رہے نا، کسی ویڈو کو دے رہے نا، کسی مسکین کو دے رہے، کسی بھوکے کو تم 1 پاؤنڈ دے، مثال دے رہا ہوں، دے رہے۔ اللہ بول رہا تم 1 پاؤنڈ دے رہے نا، میں اس کا 1 لاکھ بھی کر دوں گا، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اور ایک چیز، یہ میرا جملہ غور سے سنو، وہ جتنا دیتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اپنی رحمتوں کو بانٹتے ہوئے خوش ہوتا، نعمتوں کو دیتا ہوا خوش ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ وہ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا میں رازق ہوں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں رازق ہوں لیکن میں اسی کو دوں گا، اسی کے لیے رازق ہوں کہ جو مجھے مانے گا، جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کہے گا، میں اس کو دوں گا، اس کو نہیں۔ کتنے آج اللہ کے ماننے والے کتنے ہیں اور اللہ کے نہیں ماننے والے دنیا میں کتنے؟ زیادہ کون ہے؟ زیادہ وہ لوگ شیطان کے ماننے والے زیادہ ہیں، اللہ کے ماننے والے نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کہنے والے تو صرف مور دین 1 بلین ہے، بس ٹریلینز کی تعداد میں پاپولیشن۔ کیا وہ لوگ سب اللہ کو مانتے ہیں؟ واحد وحدہ لا شریک کہتے نہیں۔ اس کے باوجود
اس نے کسی کی روٹی کو بند نہیں کیا اور کسی کو نعمتیں نہیں دی. جو تم کو دے رہا وہ اسی کو دے رہا. اس کی مثال دوسری یہ ہے کہ فرعون جیسے ظالم کو کہ جو اللہ کے پیرل آ کے کھڑا ہو گیا تھا, جو ظالم ترین انسان تھا, جو اپنے آپ کو خدا بولتا تھا, اس کو بھی دے رہے تھے. اس کے زمانے میں نبی موسیٰ تھے تو موسیٰ کو بھی دے رہے تھے. نمرود جیسے ظالم کو دے رہے تھے, ابراہیم کو دے رہے تھے. اتنا ان لوگوں کو عطا کیا, اس لیے کہ وہ کہتا ہے یہ میرا بندہ اللہ, اس کی کرم کا, میں وہ کہتا ہوں نا, اس کے کرم کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. اتنا کریم, اتنی نافرمانی. میں اپنی طرف مثال, میں گناہگار ہوں, لیکن وہ کبھی عذاب نازل نہیں, صرف نعمتیں نازل کر, اس کا شکر ادا کرو 24/7. just whenever you sit, whenever you travel, whenever you walk, بیٹھو اٹھو بیٹھو, ایک ہی جملہ کہتے رہو کہ اللہ تو معاف کر دے اور اللہ تیرا شکر ہے. جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے نعمتیں بڑھتی جائیں گی, نعمتیں بڑھتی جائیں گی. اتنی نعمتیں بڑھیں گی کہ آپ کاؤنٹ لیس ہو جائے گی. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی نعمتیں جب نازل ہوتی ہیں نا تو حساب سے نازل نہیں کرتے. وہ بندے ہیں کہ ہم کوئی حساب کر کے کسی کو عطا کرتے, لیکن جب وہ دیتا ہے تو غیر حساب عطا کرتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ